اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں فرض کردہ اعمال سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، زیادتی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو اس شخص کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہر مومن مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو اس کے ساتھ کسی ظلم اور زیادتی اور نقصان کا برتاؤ مت کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ مومن مسلمان جن جن اعمال کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل مجھے افترضت علیہ، وہ فرض عبادات ہے۔ جو عبادتیں میں نے مومن مسلمان پر فرض کی ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت فرض ہے۔ فرائض اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ جو فرض ہو گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا حکم، میرے بندے میرے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں۔ میں نے نماز فرض کی ہے، نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ میں نے روزے فرض کیے ہیں اور روزوں کو پورا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ فرض کی ہے، دوسرے معاملات آپس میں فرض کیے ہیں ان کی پاسداری کر رہے ہیں۔ رشتہ داری فرض ہے، رشتہ داریاں پال رہے ہیں۔ پڑوسی کا خیال رکھنا فرض ہے، وہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ سارے فرض اعمال ہیں۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دینا فرض ہے، دوسرے مسلمان کا ادب اور احترام اور عزت کرنا یہ فرض ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں تمام اعمال میں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ اس سے تھوڑا اور بڑھ کر جو مومن مسلمان فرض عبادات کی ادائیگی کرتا ہے لیکن جب وہ ایک خاص مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، معرفت کے میدان میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو نوافل کی طرف لگ جاتا ہے، تہجد کی طرف آ جاتا ہے، قیام اللیل شروع کر دیتا ہے، رات کو عبادت شروع کر دیتا ہے۔ بالکل سناٹا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سرگوشیاں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے امت محمدیہ کے لیے، استغفار کرتا ہے، بخششیں مانگتا ہے۔ تو یہ فرائض سے بڑھ کر پھر ایک اور درجہ ہے کہ فرض تو پورا کر رہا ہے لیکن ایک اعلیٰ مقام اور معرفت کے میدان میں ایک اعلیٰ معیار تک پہنچنے کے لیے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي، کہ میرا ایک بندہ مسلسل نوافل پڑھتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرنے لگ جائے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صلاحیت دے دیتے ہیں الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ ان کانوں کے ذریعے سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چیزیں پکڑتا رہتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي، اگر یہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں ضرور بے ضرور سے دوں گا۔ یہ سنت مؤکدہ، سنت زوائد، نوافل، مستحب اعمال کی پابندی کا نتیجہ ہے، بہتر اعمال ادا کرنے کا نتیجہ ہے۔ فرض تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے لیکن فرض کے علاوہ جب مومن مسلمان معرفت کے میدان میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ایک مرتبے کے بجائے دوسرا مرتبہ پانا چاہتا ہے تو کثرت السجود، بس اس کے سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، سنت زوائد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، جو خاص خاص اوقات میں نوافل ہے ان کا اہتمام شروع کر دیتا ہے۔ اشراق کا، ضحیٰ کا،
صلاۃ توبہ پڑھتا رہتا ہے، صلاۃ استغفار پڑھتا رہتا ہے، تہجد کی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، یہ پھر اور بھی مرتبہ بڑھ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال کے ذریعے بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پکڑتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چلتا بھی ہے، اور اگر کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور بے ضرور اسے دوں گا۔ یہ ہاتھ اٹھائے گا اور میں اسے نہیں دوں گا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر یہ شخص مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پناہ مانگے یا کسی دشمن سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ عطا کروں گا کہ میرے بندہ محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے ایسے لوگ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔